السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ غلام سجاد اور میرے ساتھ موجود ہیں معروف ایسٹرولوجر سید مصور علی زنجانی۔ ناظرین، سیاروں کی بات کریں گے، ستاروں کی بات کریں گے، خوش نصیبی اور خوش بختی کی بات کریں گے۔ 14 جولائی کو نیو مون آ رہا ہے۔ یہ نیو مون کن افراد کے لیے خوشخبریاں لا رہا ہے، یہ زنجانی صاحب ہی بتا سکتے ہیں، لہذا انہی سے پوچھیں گے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر، آپ صاحب بصیرت ہیں، آسمان پہ چمکنے والے ستاروں اور سیاروں کو اچھے سے جانتے ہیں، کوئی لوگوں کو خوشخبریاں سنائیں، یہ جو نیا چاند چڑھ رہا ہے کی چاند چڑھائے گا؟ دیکھیں، اس میں اگر ہم لوگ نیو مون کی بات کریں نا، نیو مون بیسیکلی فینومینن یہ ہے کہ جب بھی نیا اسلامی مہینہ سٹارٹ ہوتا ہے اس سے آپ کو تقریباً کوئی 14 گھنٹے پہلے نیو مون اگر ہوا ہو، یعنی کہ شمس اور قمر کا آپس میں کران ہوا ہو، تو نئے چاند کی پیدائش ہو جاتی ہے۔ اب وہ نیا چاند کی جو پیدائش ہوئی ہے وہ نظر آئے گی، خطے میں نظر آئے گی 14 گھنٹے کے بعد، 12 سے 14 گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے۔ لیکن وہ امپیکٹ یہ ہے کہ وہ نظر تب آئے گا جب وہاں پہ مغرب کا ٹائم ہوگا، اگر نہیں ہوگا تو پھر آبویسلی وہ اگلے دن جا کے نظر آئے گا۔ اب اس فینومینن کے اعتبار سے دیکھا جائے تو جو نیا چاند کی بڑھتی طریقیں ہوتی ہیں 1 سے 14 تک، جب چاند بڑھتا ہے، چاند کا تعلق ہمارے زندگی، یہاں پہ جو لوگ بستے ہیں دنیا میں، ان کی زندگیوں پہ، ان کے جذبات پہ ہوتا ہے، ان کے ایموشنز پہ ہوتا ہے۔ نہ صرف ان کے ایموشنز، ان کے جذبات کے اوپر ہوتا ہے، بلکہ ان کی سوچوں کے اوپر ہوتا ہے، ان کے خیالات کے اوپر ہوتا ہے۔ وہ جو سوچتے ہیں، جو دل میں گمان رکھتے ہیں، جو پل پل ان کی تبدیلی آتی ہے ذہن میں، سوچ میں، خیالات میں، کیونکہ چاند کا ڈائریکٹلی طور کے اوپر امپیکٹ ہماری خیالات اور سوچوں پہ ہوتا ہے، کیونکہ ہماری باڈی میں واٹر ریٹینشن جو کہ اپروکسیمیٹلی کچھ 70 سے 76% ہے، یہ چاند کے انڈر آتی ہے۔ پھر اس کے بعد اس پوری دنیا میں جتنا بھی پانی ہے، اس پانی کا، ایون سمندر کی جو مد و جزر ہے، سمندر کا جو بڑھنا ہے پھر گھٹنا ہے، وہ چاند کی طریقوں کے زیر اثر آتا ہے۔ اب اس اعتبار سے ہماری ایون ہیومن باڈی کی ہیئر گروتھ جو ہے، یہ بھی چاند کے انڈر آتی ہے۔ یہ بیسیکلی طور کے اوپر چاند کیونکہ ہر 2 دن کے بعد اپنا زوڈکشن چینج کرتا ہے، اسی لیے کچھ لوگوں کا چاند بن جاتا ہے، ہیئر گروتھ اسی وجہ سے۔ بالکل بالکل، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ چاند کی شعاعیں ڈائریکٹ ان کے وہاں پہ پڑ رہی ہیں۔ ہاں، اب اس اعتبار سے دیکھا جائے تو ہمارے پاس چاند ڈائریکٹلی طور کے پر ہمارے جذبات اور ایموشن کو ریلیٹ کرتا ہے۔ اسی وجہ سے آپ نے بہت سارا دیکھا ہوگا کہ جب 14ویں کا چاند ہوتا ہے تو بہت سی آپ کی جذباتی وابستگیاں، محبت کی، وہ بڑی عروج پہ ہوتی ہیں۔ اسی طرح جب چاند ان راتوں میں جاتا ہے، ان طریقوں میں جاتا ہے جب وہ آسمان کے اوپر چمکتا ہوا نظر نہیں آئے گا، جب وہ کسی طور کے اوپر، جس کو آپ اماوس کی راتوں کے نام سے بھی جانتے ہیں، کہ وہ بالکل آخری دن ہوتے ہیں جس دن چاند آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوتا، وہ راتیں وہ ہوتی ہیں کہ جن میں جو لوگ ذہنی طور پہ کسی نفسیاتی پریشانی کا شکار ہوں، تو اس ٹائم کے اوپر ان کی نفسیاتی جو بیماری ہے وہ بہت شدت اختیار کر جاتی ہے۔ تو اس لحاظ سے چاند کا نئی طریقوں میں انٹر ہونا، نئے کام کی بنیاد رکھنے کے لیے، نئے کام کی شروعات کے لیے، سفر کے لیے، اور کسی طور کے اوپر لوگوں سے نئی امیدوں کی وابستگی کے لیے، یہ بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے۔ چاند کی جو اس دفعہ نیو مون کی پلیسمنٹ آ رہی ہے، وہ کچھ پلیسمنٹ ایسی ہے کہ جس ہاؤس میں نیو مون ہو رہا ہے اکارڈنگ ٹو ویدک سسٹم، وہیں پہ ہمارے پاس مرکری موجود ہے، مرکری ریٹروگریٹڈ بھی ہے، ڈیبلیٹیڈ بھی ہے۔ پھر اس کے بعد ہمارے پاس فوری طور کے اوپر نیو مون کے بعد سن نے اپنی پوزیشن چینج کر لینی ہے اور سن نے موو کر جانا ہے کینسر میں۔ مرکری نے ریٹروگریٹڈ پلیسمنٹ رہنا ہے تقریباً کوئی 24 جو ہے جولائی تک۔ اس لحاظ سے یہ جو امپیکٹ ہمارے پاس بن رہا ہے، یہ بڑے محدود قسم کے جو زوڈک سائنس ہیں، یہ ان کو فائدہ دے گا۔ چاند نو ڈاؤٹ بہت امپورٹنٹ پلانٹ ہے، ٹورس کے لیے بھی بہت امپورٹنٹ پلانٹ ہے، بیسیکلی طور کے اوپر کینسر کے لیے بھی۔ لیکن اس نیو مون کی وجہ سے یہ 2 ایسے زوڈک سائنس ہوں گے کہ جن کو ہم آج کے پروگرام میں ایڈ نہیں کر سکتے، کیونکہ ٹورنس کا پیسے کا پلانٹ کمزور چل رہا ہے، چاند کینسر کا اپنا مائنڈ کا پلانٹ ہو کے 12ویں گھر میں نیو مون کی کیفیت اختیار کر رہا ہے، اوپر سے پیسے کا مالک بھی خرچے کے گھر میں، تو اس کو بھی ہم اسی وجہ سے ایڈ نہیں کر سکتے۔ اب اس محدود زوڈک سائنس میں دیکھیں تو سب سے پہلا جو زوڈک سائن بنتا ہے وہ ہے ایریز۔ ایریز والوں کو دیکھیں تو ایریز والوں کی زندگی میں حوصلہ مندی ہوگی، خوش امیدی ہوگی، سفر کریں گے، سفر ان کے لیے وسیلہ ظفر ہوگا۔ ان کو زندگی میں فائنینشلی طور کے اوپر جو مسائل پریشانیاں درپیش ہیں، ان مسائل کا سلوشن ملنا شروع ہوگا۔ ان کے گھر کے ماحول میں خوشگواری آنے کے اسباب بننا شروع ہوں گے۔ ان کے سبلنگز کے ساتھ اور ان کے کچھ قریبی رشتہ داروں کے ساتھ ان کی غلط فہمیاں دور ہونے کے اقدامات اگر کریں گے تو اس میں ان کو کوئی اچھے ثمرات نظر آئیں گے۔ تو یہ ہمارے پاس پہلا زوڈک سائن ہے ایریز کے لیے۔ ایریز کے بعد ہم اگلے زوڈک سائن کی طرف بڑھے تو سیکنڈ زوڈک سائن ہے لیبرا۔
لبرلز والوں کو دیکھا جائے تو برج میزان کے حامل جو لوگ ہیں ان کے لیے نیو مون کا ہونا ان کے بیسکلی طور پہ نصیب کے گھر میں اس چیز کی انڈیکیشن ہے کہ ان کو کہیں نہ کہیں پہ اپنے کریئر میں کاروبار میں کچھ نئی اپرچونٹیز ملنا شروع ہوں گی ان کی خواہش کے مطابق. ایسا نہیں ہے کہ وہ اپرچونٹی ایسی ہوگی جو یہ ڈیزرو یا ڈیزائر نہیں کر رہے. ان کی خواہش ہوگی یہ اس طرح کی اپرچونٹیز کی تلاش میں ہوں گے اور وہ اسباب ان کی زندگی میں اس نیو مون کے بعد بننا شروع ہوں گے. پھر لبرل والوں کے چارٹ میں دیکھا جائے تو یہ لوگ اپنی زندگی میں ابراڈ بیرون ملک سفر کی طرف راغب ہوں گے. یہ لوگ اپنی زندگی میں آن لائن بزنسز کی طرف مائل ہوں گے. یہ لوگ اپنی زندگی میں اپنے لٹیگیشن کے مسائل کو آؤٹ آف دا کورٹ بہت اچھے انداز میں بیٹھ کے سلجھانے کی حوصلہ بھی رکھیں گے اور ان کو یہاں پہ عزت بھی نصیب ہوگی. تو یہ ہمارے پاس ہے سیکنڈ زوڈک سائن. تیسرے زوڈک سائن کی بات کریں تو یہ پھر آتا ہے اسکارپیو. اسکارپین والوں کے لیے دیکھا جائے تو اسکارپین والوں کے لیے نیو مون ہونا بیسکلی طور کے اوپر نیو مون کے بعد کے جو اسباب ہوں گے ان کی زندگی میں ان کو تعلیم و تدریس میں کامیابی کی طرف لے کے جائے گا. ان کو زندگی میں کسی روحانی سفر کی طرف مائل کرے گا, کسی روحانی ریاضت و چلہ کشی کی طرف لے کے جائے گا. ان کو زندگی میں کافی حد تک ان کے ذہنی طور پہ جو نفسیاتی مسائل یا پریشانیاں ہیں ان مسائل پریشانیوں سے ریزالو کروائے گا. پھر ان کی زندگی میں دیکھا جائے تو اسکارپین والوں کی زندگی میں ان کو لوگوں کی نظروں میں عزت یا امپورٹنس ملنا شروع ہوگی. ان کی زندگی میں لوگ ان کو ایک نئے زاویے سے ایک نئی ہنر مندی سے پہچاننا شروع کریں گے. تو یہ ہمارے پاس میں بنتا ہے تیسرا زوڈک سائن. چوتھا زوڈک سائن کی بات کریں تو یہ پھر ہمارے پاس آ جاتا ہے سیجیٹیریس. سیجیٹیریس والوں کو دیکھا جائے تو یہ نیو مون بن رہا ہے ان کے تو ساتویں گھر میں اور سیدھا ان کے ذہن کے گھر پر نازل ہوگا, جس وجہ سے سیجیٹیرین والے جو لوگ ہیں یہ اپنی زندگی میں وسعت نظری, دور اندیشی اور اپنی جذباتی کیفیت کو بہت اچھے انداز میں کنٹرول کرتے ہوئے اپنے خوابوں کو بہت اچھے انداز میں پورا کرنے کی کوششوں میں کامیاب ہونا. پھر یہ لوگ اپنی زندگی میں کہیں نہ کہیں پہ کچھ ایسے اسباب کی طرف مائل ہونا کی کوشش کریں گے جو کہ کسی اسپیشلائزیشن کی ہو, تعلیم سے جڑے ہوئے, جو کسی ابراڈ بیرون ملک تعلیمی مقصد کے لیے سفر کی ہو, یا پھر اپنی زندگی میں کسی ہائر ایجوکیشن کی ہو. پھر یہ لوگ اپنی زندگی میں صرف خود سے تعلیم حاصل کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے, یہ لوگوں کو کسی طور کے اوپر کچھ سکھانے کا حوصلہ بھی رکھیں گے اور سکھاتے ہوئے بھی نظر آئیں گے. پھر سیجیٹیرینز والوں کو دیکھا جائے تو یہ لوگ اپنی زندگی میں لیڈرشپ کوالٹیز کی طرف آئیں گے. اپنی زندگی میں اپنے بہت سارے مسائل کو فرنٹ فٹ کے اوپر رہتے ہوئے نہ صرف حل کریں گے بلکہ لوگوں کو بھی کسی طور کے اوپر لیڈ کرنے کی کوشش کریں گے. تو یہ چار بروج ہیں جو کہ نیو مون کے اسباب کی وجہ سے زیادہ بینیفیشل ہوں. ٹھیک ہے, یہ دوسرے اسلامی مہینے کا سال ہے سفر کا. ٹھیک ہے, مرکری بھی ریٹروگریڈ ہے, آگے سفر میں گرہن بھی آ جائیں گے اور سفر کے بارے میں ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ جناب صدقات دیتے ہیں آپ آتے ہیں, تو کچھ احتیاط بھی بتا دیں ذرا, یا صدقہ کے حوالے سے بھی بتا دیں. احتیاط کے طور کے اوپر ہم دیکھیں تو مرکری جب بھی ریٹروگریڈ ہوگا نا تو آپ کو چیزیں بڑی مبہم نظر آئیں گی, کلیریفائڈ نہیں ہوں گی, ان کلیریفیکیشنز ہوں گی. چیزوں میں آپ اگر کوشش بھی کریں گے کچھ چیزوں کو کہنے کی, بیان کرنے کی, تو لوگ آپ کے پرسپیکٹو کو غلط سمجھ سکتے ہیں. لوگ آپ کی کہی ہوئی بات کو کسی اور رخ یا کسی اور رنگ میں لے کے جاتے ہوئے نظر آئیں گے. تو اس اعتبار سے جو صدقہ بنتا ہے گرہنوں کا, اوبیسلی گرہن جو ہے وہ جا کے منتھ آف اگست میں آئے گی, لیکن اس کے اسباب بھی یہیں سے سٹارٹ ہو جائیں گے, اس کے اثرات بھی یہیں سے سٹارٹ ہو جائیں گے. تو اس لحاظ سے جو صدقہ بیسکلی بنے گا, ویسے تو حسب توفیق آپ کچھ بھی صدقہ دے سکتے ہیں, لیکن اسپیشلی طور کے اوپر اس ماہ سفر میں آپ لوگ اگر سبز رنگ کی چیز کا صدقہ دیں تمام زوڈک سائنز تو وہ زیادہ بینیفیشل ہوگا. سبزی لے لیں, سبز مونگ کی دال لے لیں, اور یا کسی جو ہے غریب مستحق کو آپ سبز رنگ کا کوئی کپڑا لے کے دے دیں, یا پھر آپ کسی مدرسے کے بچوں کو, اسکول کے بچوں کو فیسز وغیرہ پرووائڈ کر دیں, ان کی اسٹیشنری وغیرہ کا سامان پرووائڈ کر دیں, ان کو کچھ سکھانا پڑھانا شروع کر دیں. یا پھر آپ جو ہے گرین کلر کی کینڈیز لے کے یا مٹھائی لے کے اس کو کیڑے مکوڑے چونٹوں کو کرش کر کے آپ ڈال دیں. تو یہ سب رنگ کی کسی بھی چیز کا صدقہ دینا اسپیشلی طور کے اوپر تعلیم کے اعتبار سے, تدریس کے لحاظ سے, سکھانے کے لحاظ سے, مدارس یا اسکولوں کے بچوں کے اعتبار سے یہ سب سے بہترین ریمیڈی ہوگی. بہت شکریہ زنجان صاحب آپ کے وقت کا. ناظرین آپ نے گفتگو سنی کہ نیو مون کے حوالے سے آپ کو کیا احتیاط کرنی ہے اور پھر کون سے زوڈک سائن ہیں جن کے لیے نیو مون بہت اچھا رہے گا. آپ اس سے ہٹ کر آپ نے اپنے بارے میں کچھ مزید جاننا ہے, ذائچہ بنوانا ہے, کاروبار کے حوالے سے کوئی مشورہ کرنا ہے, گھریلو الجھنوں کے حوالے سے کوئی رہنمائی چاہتے ہیں, تو زنجان صاحب کا نمبر آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے, آپ ان سے براہ راست بات کر سکتے ہیں. مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.